السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بیسیکلی آرکیٹیکچر ڈراٹس مین ہوں، تو یہاں پہ اسلام آباد میں جاب کر رہا ہوں پاکستان میں۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے یورپ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن آگے یعنی ایک بار رومانیہ کے لیے اپلائی کیا ہے 1 ایئر، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ شاید میرے خیال سے ایجنٹ ہی ڈھیلا تھا اس وجہ سے۔ تو میں پھر چائنا کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اپرچونٹیاں تو بہت زیادہ ہیں، تو چائنا آپ سے یہ صلاح لینی تھی، چائنا وزٹ پہ جانا چاہیے یا ورک پرمٹ ہو، یا کس طرح جو ہے نا ٹریول کیا جائے چائنا کے لیے؟ ہاں بیٹا، وعلیکم السلام۔ ایسا ہے نا، پہلے تو آپ اپنا ذہن بنائیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، رومانیہ میں کیا کرنا ہے، یورپ میں کیا کرنا ہے اور چائنا میں کیا کرنا ہے، پہلے تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں، اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کون سی کنٹری جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ چائنا اگر آپ آتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے، کوئی سامان اٹھاتے ہیں یہاں سے اور پاکستان میں جا کے بیچتے ہیں، کوئی سینس بنتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں یہاں پہ ڈرافٹ مین کا کام کروں گا، وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز چائنیز میں ہوتی ہے اور کمپیوٹرائز ہوتی ہے، تو وہ اس جگہ پہ آپ نہیں کلک کر سکیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں کچھ اور جاب وغیرہ کر سکوں گا، وہ آپ کی لینگویج اسکل اگر نہیں ہے تو پھر تو اس کا سوچیں بھی نہ۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی موٹی آپ دکان ڈال لیں اور اس کے ساتھ اپنا کام کاج کریں، کوئی بھی ایسا کوئی دکان جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو چلا سکتے ہو، کوئی بھی چیز چاہنا، ہر چیز بکتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ سی چیز ہے۔ تو یہ ویب سائٹ کو دیکھ لیں، اس میں دیکھیں کہ کہاں آپ فٹ ہو سکتے ہیں اور چائنا میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ موسٹلی جو لڑکے آتے ہیں چائنا، وہ یہاں سے سامان وغیرہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ کون سی جگہ ہے، یہ خنجراب کے پاس سے وہاں سے گزرتے ہیں، اور اپنا ان کے لین دین ہوتی ہے، اور گلگت کے لوگوں کو کچھ فیسلٹیز بھی ہیں، وہ بغیر ٹیکس کے بھی 200 کلو تک کا مال اندر کر لیتے ہیں۔ تو وہ آپ وہاں کسی کے ساتھ سلام دعا کریں گلگت میں، اگر آپ نہیں کسی کو جانتے میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں گا، تو وہ پھر ٹھیک ہے، یہاں سامان آپ اٹھائیں اور جائیں اور وہاں بیچیں پاکستان۔ ساری دنیا یہی کر رہی ہے۔ چائنا کو تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے نا، وہ چائنا کو تو آپ سے سامان نہیں چاہیے، آپ کو چاہیے۔ تو یہی چیز ہو سکتی ہے۔ باقی جاب وغیرہ اور آؤٹ جابس کے لیے بھی لینگویج اگر نہیں ہو تو پھر آپ نہیں کلک کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ چلیں رکھتا ہوں، بڑی مہربانی۔ جی السلام علیکم انکل، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بس مجھے یہی رائے چاہیے تھی کہ وہاں پہ بندہ کیا کر سکتا ہے چائنا کے اندر۔ تو آپ تو ماشاءاللہ عرصے سے وہیں پہ ہیں، آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا ساری چیزوں کے بارے میں۔ جو آپ نے بات بتائی ہیں وہ 100% صحیح ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو باقی سر یہی مسئلہ ہے کہ میں وہ ٹریول کرنا چاہتا ہوں کسی اور کنٹری میں۔ پہلے میں دبئی میں رہا ہوں 6 سال اپنے کام میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں میں اصل میں چاہتا ہوں کہ کسی یورپین کنٹری یا ان کنٹریوں میں کسی میں بھی میں نکلوں جاب کے لیے پہلے فرسٹ آف آل۔ اگر میرے پاس اتنا بیک اپ ہوتا اگر، تو پھر میں یہ ہے کہ میں کوئی چیز کرتا، کوئی سامان اٹھاتا چائنا سے یا کوئی چیز سے، تو میں وہ سیل وغیرہ کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندہ میں موو کرنا چاہتا ہوں کسی کنٹری میں، جیسے اب انسٹاگرام پہ کینیڈا کے لیے بہت لوگوں نے ویسے ہی مطلب شوشہ چھوڑا ہوا ہے، جی جناب لی یہ چیز ہے وہ چیز ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کو دیں گے ویزا، تو ہم آپ کے لیے کریں گے یہ چیز ہے وہ۔ پاکستان میں فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز تو ہے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے سارے فراڈ کرتے ہیں۔ کوئی میڈیکل کے ذریعے فراڈ کرتا ہے، میڈیکل کروا لو اس میں سے اتنے پیسے، پھر وہ ہماری اتنی فیس ہوگی، وہ چیز ہے۔ کیس سبمٹ نہیں کرواتے، 50 روپیہ، ٹھیک ہے 3 مہینے بعد پوچھا، ہاں جی وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے، 50,000 روپیہ گیا آپ کا۔ اس طرح کے لوگوں کو فراڈ یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ بھرا پڑا ہوا ہے، بندہ کس پہ ٹرسٹ کرے؟
تو اسی وجہ سے اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا کسی بھی یورپین کنٹری میں موو ہوا جائے، لیکن کیسے؟ بڑا مشکل کر دیا ان لوگوں نے، ایجنٹ وغیرہ میں، ایجنسی میں، یہ چیزیں وہ چیزیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا ہو سکتا ہے اس میں سے کٹوتی کر کے 50,000 لاکھ وہ واپس کر دیتے ہیں، جی ہاں وہ نہیں کام ہو سکا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے، تو کس پہ ٹرسٹ کیا جائے اور کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اگر پیسے بندہ ایک دیتا بھی ہے اس کا کام نہیں ہوتا، یہ اس طرح کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں کافی سوچ بچار میں پڑا ہوں، میں نے کہا کیسے بندہ موو کرے۔ اچھا بیٹا، میں یہ چیٹنگ ٹائپ والا بندہ نہیں ہوں، خیر آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، چلیں آپ بھی کسی کے بچے ہیں، مشکل میں چلیں۔ میں ایک کام مجھے اب سمجھ آئی ہے آپ کی کہ آپ ٹریڈنگ میں اس لیے نہیں، یا دکان اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے نا، ایسی بات ہوگی۔ لیکن یہ جو لڑکے آتے ہیں نا، یہ لوگوں کا مال لے کے جاتے ہیں، یہ جو امپورٹرز جو پاکستان سے ہیں نا، ان کے لیے مال لے کے جاتے ہیں اور ان کے اوپر وہ پیسے لیتے ہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے کتنا، 200 روپے پر کلو ہے کہ کتنا ہے، اور یہ مال ان کا پہنچاتے ہیں، بلکہ ٹیکس بھی اس کا بچا دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ کرتے ہیں نا، اور باقی دکان آپ خود ڈالیں گے تو اس میں بھی خواہ اپنے دکان میں کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہے، تو اس طرح تو نہیں چلے گی نا، سروسز آپ کیا دے سکتے ہیں۔ تو میری ایک سجیشن ہے آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی طرح اور بھی لڑکے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں، شرط یہ کہ پڑھے لکھے ہوں، تو میں آپ لوگوں کے لیے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اور کون سی جگہ، ساؤتھ کوریا، آپ کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ کسی اور کنٹری جا کے تھوڑے پیسے کما لیں نا، یہی چیز ہے نا آپ کے ذہن میں، جو موسٹلی لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ساؤتھ کوریا میں آپ کا ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا کروا سکتا ہوں، بٹ لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی اپنی فیس دینی پڑے گی اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے۔ تو ادھر جا کر آپ پھر ان کے اسٹوڈنٹس کے اپنے ایک رائٹ ہوتے ہیں نا، جیسے چائنا میں کوئی آپ 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں ہفتے میں، تو اسی طرح اور ملکوں میں بھی اسٹوڈنٹس کے اپنے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ ریلیکسیشن دیتی ہے۔ اگر یہ چیز اگر آپ کو کلک کرتی ہے تو اس پہ سوچ لیں، اور یہاں پہ ہماری کوآپریشن ہے ان کی، ہماری یونیورسٹیز کی، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں اینڈ ساؤتھ کوریا میں، یہ تمام کنٹریز میں پیسے اچھے بن سکتے ہیں آڈ جابس میں۔ انگریزی وغیرہ آپ کو آتی ہے تو چلو، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساؤتھ کورین میں پھر یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا میں نے وقت نہیں گزارا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، تو یہی ہوگا کہ ساتھ ساتھ لینگویج اسکل بڑھانی ہوگی، اور لینگویج اسکل بڑھائی تو پھر آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔ چلیں رکھتا ہوں، بڑی مہربانی۔ سوری انکل، آپ کا میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اسٹڈی ویزے پہ تقریباً ٹوٹل اخراجات کتنے آ جائیں گے؟ اگر نیوزی لینڈ کا دیتے ہیں تو، نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا کا دیتے ہیں تو کتنے ٹوٹل جو ہے نا اخراجات آ جائیں گے ٹوٹل؟ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ مشکل میں ہیں تو اخراجات کا آپ پوچھ رہے ہیں نا، تو مجھے پتہ لگانا پڑے گا اپنے دفتر سے اور یونیورسٹیز سے، جو ہماری یونیورسٹی کی کوآپریشن ہے، ان کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ ان سے پتہ لگانا پڑے گا کہ اس کے اوپر کتنی فیس ہے یونیورسٹی کی، اور سروس چارج کتنا ہے، یہ سارا کچھ تو میں آپ کو بتا دوں گا، جب میرے پاس انفارمیشن آئی تو میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا۔ آپ ایسا کریں نا کہ گروپ بنا لیں لڑکوں کا، جو پڑھے لکھے لڑکے ہوں نا، تھوڑے وہ انگریزی صحیح ہو اور ڈگریاں ہوں، تو اس میں ان کا گروپ سا بنا لیں، تو پھر ایک یونیورسٹی سے میں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بات کروں تو وہ اتنا مزہ نہیں کرتا نا، یہاں تو ہمارے پاس جو اسکول ہوتے ہیں وہ تو 100 بچہ، 50 بچہ اس طرح بھیجتے ہیں نا، تو اس کو بات دوسری طرح کی ہوتی ہے، اور ایک بندے کی بات کریں وہ دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ تو آپ ایسا
کر لیں کہ ایک چھوٹا سا گروپ سا بنا لیں. پاکستان میں تو جو لوگ ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر اس میں 4-5 لڑکے بھی آپ جمع کر لیں نا اپنے چھوٹا سا ایک گروپ کر کے, تو میں آپ سب کا, تو مجھے بھی ذرا بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ بھی یہ 5 لڑکے ہیں پاکستان سے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, تو اس کے اوپر تھوڑا پھر ورک بھی کر لیں تو جو کام کر رہا ہوگا تو اس سے بھی کہنے میں آسان ہو جائے گا. تو آپ بے فکر رہیں, جب یہ ہم نے یہ کام کو ہاتھ میں لیا نا تو انشاءاللہ کروا کے دیں گے آپ کو. اس میں فکر نہ کریں, آپ کے نہ پیسے ضائع ہوں گے اور نہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. بے فکر رہیں, اب ایجنٹ نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ ہم لوگوں کا کام دوسرا ہے, ایجوکیشن بزنس ہے ہمارا بیسکلی. ٹیچرز ہمارے ہوتے ہیں, فارن ٹیچرز ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں کا کوئی بھی ایجنٹوں والا کام نہیں ہے. نہ ورک ویزے میں ایجنٹوں والا کام ہے اور نہ اسٹڈی ویزاز میں. وہ ہمارے پاس جینون اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, چائنیز یا جو لڑکے جانا چاہتے ہوں. پاکستان سے تو بہت ہی کم ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چلیں رکھتا ہوں. چلیں انکل, انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ جو بھی ریکوائرمنٹ ہوئی نا, کوئی چیز ہوئی تو پھر آپ پلیز مجھے بھیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی کوئی لڑکا ہے نا, بے شک ایجوکیشنل لیول پہ اچھی مطلب ہر چیز مطلب اس کے سکلز ہیں اس کے پاس, وہ اسٹڈی کے لیے بھی اس ٹائم نکلنا کوئی بھی نہیں چاہتا. اس ٹائم نکلنے کے لیے سب کے پاس ایک ہی موٹو ہے, وہ ہے جاب. وہ بھی یورپین کنٹری میں, کسی بھی کنٹری میں ان کو جاب مل جائے. یہاں پہ آج کل پاکستان میں یہی ٹرینڈ ہے کہ بس نکلو یار, نکلو یہاں سے, کسی بھی طریقے سے نکلو. اسٹڈی ویزے کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا, بس ورک پرمٹ چاہیے, ورک پرمٹ چاہیے بھی, کسی بھی کنٹری کا ورک پرمٹ چاہیے. ہر بندے کی زبان پہ یہی چیز ہے. شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا, یہ ڈنکیاں لگا کے بھی لوگ گئے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ماریں گئے ہیں, کچھ چلے گئے ہیں. تو اس حساب سے میں انلیگل طریقے کو جو ہے نا وہ ترجیح نہیں دیتا. میں لیگل طریقے سے میں موو کرنا چاہتا ہوں کسی بھی کنٹری میں. تو میں یہ جس سے بھی بات کروں نا, کافی جو ہے نا دوست وغیرہ میرے ساتھ ہیں, بات چیت کرتے رہتے ہیں, تو ان کو بھی میں مشورہ یہ دیتا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بس ورک پرمٹ ہونا چاہیے, اسٹڈی پہ نہیں جانا ہم نے, تو یہ چیز ہے وہ چیز ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. السلام علیکم انکل, کیا حال ہے, خیریت سے؟ اچھا, ایک آخری بات ہے, اس کے لیے پھر جو ورک پرمٹ ہوتا ہوگا وہ بزنس ویزا ہوتا ہوگا نا, وہ بزنس ویزے پہ آتا ہے بندہ وہاں پہ, تو وہاں سے ساری چیزیں دیکھتا ہے, تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنا ڈیسیژن لیتا ہے کہ مجھے کیا چیز سے پرچیز کرنی چاہیے یہاں سے, اور پاکستان میں جا کے سیل کرنی چاہیے. تو اچھا, یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ فیکٹری ورکرز یا اس طرح کی چیزیں, اس کے بھی ورک پرمٹ ہوتے ہوں گے, کیونکہ لینگویج کا تو چلیں ایک ایشو ہے ہی ہے کہ ہمیں لینگویج جو ہے نا وہاں کی نہیں آتی, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ انگلش تو وہ چائنیز بھی بولتے ہوں گے, تو اتنی تو ہمیں بھی الحمدللہ وہ آتی ہے. تو یہ تھوڑا مجھے کائنڈلی بتا دیں کہ ورک ویزا جو ہے اس طرح کا بھی ہوتا ہوگا نا, کہ فیکٹری ورکر ہو گیا یا کوئی اس طرح کا چیز ہوگی, اس کے لیے ورک پرمٹ ہوتا ہوگا, لازمی بات ہے. یہ میرے خیال سے زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے اتنی چیٹ کی ہوگی. مطلب میں اس ٹائپ نہیں ہوں, چیٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی, بڑھاپا بھی ہو گیا نا. بار کیا ایسا ہے نا بیٹا کہ آپ جو ہے نا ورک پرمٹ یا ورک ویزا, آپ کو میں سیدھی بات سمجھا دوں, ہم کرتے کیا ہے, تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہم فورن ٹیچر ہائر کرتے ہیں اور کچھ کو ہم آورلی بیسس پر پرووائڈ کرتے ہیں یونیورسٹیز اور سکولز کو, اور کچھ ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. مطلب جب ہم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے NOC لے کے ان یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولوں میں ڈائریکٹلی جا کے کام کرتے ہیں. لیکن اسکولوں کی جو ڈیمانڈ ہے نا, موسٹلی ہمارے پاس سارے کی اسکولز ہیں. کی اسکولز مطلب دا موسٹ امپورٹنٹ اسکولز, یونیورسٹیز بھی دا ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ بغیر نیٹیوز کے وہ بات ہی نہیں کرتے, بلکہ نیٹیوز میں بھی وہ ان کے اتنے نخرے ہیں کہ جی بلانڈ ہونی چاہیے, تو یہ ینگ ہونا چاہیے, تو یہ ہونا چاہیے, تو انرجیٹک ہونا چاہیے, فرینڈلی ہونا چاہیے, گڈ لکنگ ہونا چاہیے, انگریزی ایکسیلنٹ ہونی چاہیے, اور نہ انگریزی بلکہ نالج ایکسیلنٹ ہو.
وہ دیتے ہیں جناب بیٹا، ان کو تقریباً 25,000 یوین سٹارٹنگ سیلری ہے. 25,000 یوین سٹارٹنگ سیلری مطلب $5,000. 5 کینیڈا کی آپ کو یاد کر رہا ہوں. تو کینیڈا میں جو اور جابز ہوتی ہیں وہ $2,000 سے اوپر نہیں ہوتی ہیں، اور $2,000 آپ وہ کینیڈینز کو $3,000 ان کی تنخواہ سے اوپر دے رہے ہیں، تو وہ لوگ تو کریم مانگتے ہیں نا. پھر یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا، جو لوگ یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں، ٹیچرز جو آتے ہیں، تو وہ ہم 2 طریقوں سے ان کو پلیس کر دیتے ہیں. لائک ایک تو نیٹو ہونے چاہیے، تو ہمیں پلیس کرنا آسان ہے، ہم منگاتے ہیں یہاں پہ. ان کا ٹائٹل ہوتا ہے فورن ایکسپرٹس اور فورن لینگویج کنسلٹنٹس، تو وہ ہم ہی کرتے ہیں. لیکن اب مصیبت یہ ہے نا کہ انہوں نے 2012 سے بند کر دی ہے، نان نیٹیوز کو بند کر دی ہے، نہیں دے رہے ان کو اجازت کہ یہ لوگ ٹیچ کریں. تو وہ پتہ ہے، وہ کچھ اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں پتہ نہیں مختلف ملکوں سے، زیادہ تر افریقہ سے آ رہے ہیں، گھانا سے، کیمرون سے. تو وہاں پہ یہ لوگ لڑکے آ جاتے ہیں، وہ جا کے چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں خود جا کے ان کے ساتھ مل کے ٹیچروں سے، یا وہ کیا کہتے ہیں پرنسپلز وغیرہ کے ساتھ، وہ کنڈر گارڈن ہو گئے اور پرائمری اسکولز ہو گئے، جا کے وہاں پہ تھوڑے پیسوں پہ اپنے آپ کو نوکری لے لیتے ہیں. مطلب وہ لیگلی ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان کے اس قسم کے اسکولوں کے ساتھ کانٹیکٹس نہیں ہیں. ہم لوگ یہ درد سری نہیں لے سکتے کہ جو بھی اس کو مطلب وہ اپنے طور پہ ہم ان کو ورک ویزا کر دیتے ہیں. جو لڑکے آتے ہیں، جیسے ہمارے پاس زیادہ تر افریقہ سے لڑکے بہت آ رہے ہیں، گھانا سے، تو وہ لوگ بلکہ وہ تو ہم سے یہاں سے NOC لے لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں بڑے شہروں میں. وہ گانجو کوئی چلا گیا، کوئی شنگھائی چلا گیا، کوئی بیجنگ چلا گیا، کوئی شنجن چلا گیا. تو وہ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. ان کو ورک ویزا کوئی بھی نہیں دیتا، تو ان کو یہ طریقہ آسان پڑ جاتا ہے کہ وہ ورک ویزا ہم سے لے لیتے ہیں، اور پھر وہ جا کر اپنا اس کو نوکریاں خود تلاش کرتے ہیں، اور جابز کرنا چاہتے ہوں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں. تو نیٹیوز کے علاوہ ہم فورن ایکسپرٹ نہیں دے سکتے. وہ اگر ہم دینا بھی چاہیں تو حکومت اس کو قبول نہیں کرے گی. فورن لینگویج کنسلٹنٹس کا ٹائٹل ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں فورن لینگویجز میں وہ خالی پھر انگلش نہیں ہوتی نا، پھر تو فورن لینگویجز میں رشین بھی ہے، جیپنیز بھی ہے، کورین بھی ہے، اردو بھی ہے اس میں. پھر تو وہ تو فورن لینگویجز ہیں نا، تو وہ تو آپ کو ٹائٹل مل سکتا ہے. لیکن ہم آپ سے نوکری کا پرومس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں آپ کو پھر پلیسمنٹ کر سکوں نا. کیونکہ اسکولوں کی جو ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے وہ سارے نیٹیوز کی ہوتی ہے، اور نیٹیوز میں بھی وہ کریم مانگتے ہیں. اب بات آپ کو سمجھ آئی ہے. اور جہاں تک آپ کو بزنس والا وہ ہے، ہماری مختلف اینٹیٹیز ہیں. ہماری ایک اینٹیٹی ہے پیورلی ایجوکیشن کے ساتھ، فورن ٹیچرز کے ساتھ. دوسری اینٹیٹی ہے وہ اس کا اسکول سے ریلیٹڈ ہے. تیسری ہماری جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اگر آپ جابز میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو ہم آپ کو آپ کے نیچر کی جو جاب جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں وہ جاب، اور آپ خود وہ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ تو وہ اس چیز میں ہم آپ کو اسی کا ٹائٹل دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ ڈرافٹ مین ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، اور یا آپ کسی قسم کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں، یا کوئی اور آپ کا پروفیشن ہے، ہم آپ کو اسی ٹائٹل میں آپ کا ورک پرمٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر آپ مجھے کہیں کہ جی مجھے جاب دلا کے دیں، نہ بھائی، اس کے لیے میرے طرف سے آپ سے ابھی ہی کلیئرلی انکار، کیونکہ وہ میں نہیں کر سکوں گا آپ کے لیے. اور اس کے لیے فل ٹائم ایک آدمی چاہیے جو کہ جا کے خود جا کر مختلف چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بات کرے نا. تو وہ اس کی میں آپ سے پرومس نہیں کر سکتا. ہاں، جہاں تک آپ کو ورک ویزا چاہیے، جس ٹائٹل میں بھی چاہیے وہ مل جائے گا آپ کو، وہ کرا دیں گے. جاب پلیسمنٹ نو پرومس. اور جہاں تک ٹیچرز کا تعلق ہے، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ
کی اسکولز جو ہمارے پاس ہیں وہ تو بالکل آپ کو نان نیٹیوز کو اب وہ گھاس ڈالتے ہی نہیں ہیں، اور جو ڈالتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ چھوٹے چھوٹے کنڈر گارڈنز ہو گئے، پرائمری اسکولز ہو گئے، جن کے ساتھ ہماری کوآپریشنز نہیں ہیں. ہماری کوآپریشن کی اسکولوں سے ہیں. ہر سٹی ڈسٹرکٹ میں کی اسکولز ہوتے ہیں، کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں. تو وہ لوگ کسی صورت میں بھی نیٹیوز کے علاوہ، اور نیٹیوز میں بھی دا بیسٹ نیٹیوز ود ایکسپیرینس، ود انرجی، فرینڈلی، گڈ لکنگ، ہر چیز اس میں ڈال دو نا، تو وہ چیز مانگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ میرے خیال سے اس بات پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم آپ کو ورک ویزا کر سکتے ہیں، لیکن جاب پلیسمنٹ آپ کا کام. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ جی انکل، بالکل مجھے ساری باتیں آپ کی بالکل الحمدللہ سمجھ آ گئی ہیں، بہترین ہو گیا. باقی رہا جہاں پہ، کیونکہ کوئی جاب نہیں دلا سکتا، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ کسی بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو ورک پرمٹ بھی دے نکلوا کے، یا جاب کا ویزا بھی نکلوا کے دے تو وہ اس کو جاب بھی دلوائے. یہ ایسے ہوتا نہیں ہے کسی بھی کنٹری میں یا کسی بھی کنسلٹنٹ کے ساتھ. تو باقی رہی بات یہ ہے کہ میں جیسے یہاں پہ خوار پہلے پھرتا رہا ہوں 2013 سے پہلے، ٹھیک ہے، ہر کنسلٹنٹ سے بات کی، یہ چیز وہ چیز سارا کچھ، لیکن نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، سیویاں بھی دے رکھی، کہیں جاب آئی بھی ہے اس کے لیے بھی میں گیا ہوں، لیکن نہیں ہو سکا. ٹھیک ہو گیا. میں 2013 میں وزٹ پہ چلا گیا ہوں دبئی، تو مجھے تھوڑا سا اسٹرگل کرنی پڑی. تو الحمدللہ اس ٹائم مجھے اتنی انگلش بھی نہیں آتی تھی، تو میں 6 سال پھر مجھے جاب مل گئی، 2-3 کمپنیوں میں مجھے جاب مل گئی تھی. یہ اسٹرگل خود کرنی پڑتی ہے انسان کے لیے، انسان کو وہ پھر بہتر اپرچونٹی وہ ڈھونڈ لیتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آیا کہ مطلب جیسے وہاں پہ بہت ساری کمپنیاں ہیں، جیسے میں یہاں سے چیک کر رہا ہوں آفیشیل جو ہے نا، جو ویب سائٹس ہیں یا آرکیٹیکٹس کے وہ دوسرا، تو رسپانس نہیں آ رہا. جیسے میں دبئی میں 2013 سے پہلے سیویاں وغیرہ سبمٹ کرتا تھا جابس کے لیے، مجھے رسپانس نہیں آتا تھا. جیسے قطر میں ابھی بھی میں کر رہا ہوں، حالانکہ گلف ایکسپیرینس بھی میرے پاس ہے، لیکن رسپانس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا انکل کہ میں اگر وہاں پہ جاتا ہوں، میرے پاس ورک ویزا ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو میں خود جا کے جاب سرچ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر لینگویج کا وہاں پہ مسئلہ نہیں آتا ان آفسز وغیرہ میں، جیسے اب وہاں پہ چائنیز زبان ہے، ہمیں چائنیز زبان نہیں آتی، ہمیں انگلش آتی ہے. ٹھیک ہے. اتنا آتا ہے کہ الحمدللہ کسی کو آگے سے سمجھا سکتے ہیں، اس کی بات سمجھ سکتے ہیں. تو وہ یہ چیز ہے کہ باقی رہی ہماری کنڈیشن پہ، جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر کہ ہمیں کتنا کام آتا ہے. 16 ایئر ہو گئے ہیں مجھے اس کام میں. ٹھیک ہے. تو جیسے وہاں پہ کیٹ سافٹ ویئر ہے، یہ ہر جگہ چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ورک ویزا ہو تو پھر وہاں پہ جا کے آسانی سے بندہ خود جاب ڈھونڈ سکتا ہے. کہ نہیں، میرا پرپز یہ تھا، اگر ڈھونڈ سکتا ہے تو پھر ویزا بندہ لے لے اس کا، تو وہاں پہ اپنی جاب سرچ کر لے. آپ کے پاس ورک ویزا ہے نا، تو ورک ویزا آپ کو 2 چیزیں دے رہا ہے. ایک تو آپ کو ایکسس دے رہا ہے کنٹری کو، دوسرا آپ کو ایکسس دے رہا ہے جاب کرنے کو. تو مطلب آپ کے پاس دونوں ایکسس آ گئے. آپ کے پاس ملٹیپل انٹریز بھی آ گئی، آپ کے پاس کنٹری کی انٹری بھی ہو گئی، اور آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس بھی آ گئے کہ آپ جاب کر سکتے ہیں. اب آپ جاب کدھر، چونکہ وہ تو آپ کہیں اور ڈھونڈیں گے جاب، اور وہ تو آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کو اگر وہاں پہ فیکٹری یا کمپنی یا کوئی بھی جگہ آپ کو جاب دیتی ہے، تو پھر آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے کہ جی آپ ہمارا جو ورک پرمٹ ہے ہمیں یہاں سے ٹرانسفر کر دیں. تو ہم آپ کو دیں گے NOC، اس کو کہتے ہیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. اس کو آپ لے کر جو آپ کا نیا جو امپلائر ہے وہ وہاں پہ اپلائی کر کے آپ کو پروسیس کر دے گا. آپ کے ڈاکومنٹس تو پورے ہوں گے نا، چیزیں پوری ہوں گی، وہ تو صرف آپ کو یہاں سے نکال کر وہاں پر پلیس کر دیں گے. تو وہ اس طریقے سے ہوگا. تو وہ ہم آپ کو NOC دے دیں گے. آپ جب ہمارے پاس پہنچتے ہیں، ہم آپ کو ورک پرمٹ ایشو کر دیتے ہیں، ریزیڈنٹ پرمٹ ایشو کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو NOC دے دیتے ہیں. آپ پھر جائیں، نوکری تلاش کریں،
اپنے لیے، اور باقی رزق دینے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر اس نے آپ کا رزق یہاں لکھا ہوگا تو آپ کو مل جائے گا سب کچھ۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ تو آپ کو ایکسیس مل گیا نا، ایکسیس اگر مل گیا تو وہ تو اب ایسے چھوٹی چھوٹی دکانیں یا اسکول یا کمپنیاں جو انٹرنیشنلی جاب اناؤنس نہیں کرتی ہیں، تو ان لوگوں کو تو پھر آپ ایکسیس کر سکتے ہیں نا۔ اب جب آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں جابز وغیرہ، تو ہو سکتا ہے وہ بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹس ہوں تو وہ آپ لوگوں کو انکریج نہیں کر رہے، اور جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو دیں گے پھر، اور وہ آپ خود ان کے ساتھ جا کے بات کریں گے تو دیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے نا، میری بات سمجھ آ گئی؟ چلے میں رکھتا ہوں اب بیٹا، میں نکل رہا ہوں باہر۔ بڑی اچھی نائس چیٹنگ ود یو، ہوپ آپ اس پہ کام کریں انشاءاللہ، اور ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں۔ بڑی مہربانی۔ بہتر کرے آپ کے، شکریہ۔ تو جی انکل، بہت شکریہ آپ کا مجھے ٹائم دینے کا، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے، آپ کے کام میں اور برکت ڈالے۔ تو انشاءاللہ جیسے بھی میرا کوئی ارادہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ضرور آپ سے رابطہ کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انکل، بہت شکریہ۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو اللہ حافظ۔ آپ بھی کا ٹائم بہت زیادہ میں نے لیا ہے، تو معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔